باب ایمانیات و عبادات، سبق توحید کی اہمیت اور اثرات۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ویلکم یو آل آن دا پلیٹفارم آف ڈیجیٹل اکیڈیمک پرووائڈیڈ بائی مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشرز۔ آج ہم عقیدہ توحید کے اثرات اور اہمیت کے سبق میں عقیدہ توحید کے معنی اور مفہوم اور اس کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایمانیات، جسے دوسرے الفاظ میں عقائد کہا جاتا ہے، اس میں 5 عقائد شامل ہیں، جن میں سب سے پہلے عقیدہ توحید یعنی اللہ پر ایمان، پھر عقیدہ نبوت و رسالت، تیسرے نمبر پر ملائکہ پر ایمان، نمبر 4 آسمانی کتابوں پر ایمان، اور نمبر 5 عقیدہ آخرت یعنی آخرت کے دن پر ایمان ہے۔ ان تمام عقائد میں سب سے بنیادی حیثیت عقیدہ توحید کو حاصل ہے۔ سب سے پہلے ہم عقیدہ توحید کا معنی دیکھتے ہیں کہ عقیدہ توحید کا لغوی معنی کیا ہے۔ عقیدہ توحید کا لغوی معنی ہے ایک ماننا، یکتا ثابت کرنا، یعنی اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی اختیارات اور عبادت میں واحد تسلیم کرنا، اکیلا تسلیم کرنا کہ وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہی قابل عبادت ہے، عبادت کے قابل ہے۔ جیسے کہ ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو اس کا پہلا جز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک ہے، اس کا بنانے والا ہے۔ اس کائنات کے اندر ہر ذرہ، چاہے چاند، ستارے، تمام جمادات، نباتات، پہاڑ، غرض کائنات کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کا یہ تخلیق کردہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کائنات میں چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام نیتوں سے بھی واقف ہے، وہی ہماری سنتا ہے، وہی ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہماری شہرت سے بھی قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ازل سے ہے اور وہ ابد تک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار جو ہے وہ ہمارے تمام عقائد کو ضائع کر دیتا ہے، تمہارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عقیدہ توحید تمام نیکیوں کی جڑ ہے، یعنی اگر ہم عقیدہ توحید ہمارا درست ہے تو ہماری تمام نیکیاں قابل قبول ہیں، اور اگر عقیدہ توحید میں ہی خلل ہے، اس میں شرک کا شائبہ بھی پایا جاتا ہے، تو ہماری تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ عقیدہ توحید کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,24,000 تقریباً انبیاء جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ان سب کی تعلیمات کا بنیادی جو تعلیم تھی، بنیادی درس ان کا عقیدہ توحید رہا ہے۔ ہر نبی نے عقیدہ توحید کا پہلے درس دیا ہے، اور ہمارے جو قرآن ہے اور جو کتاب، اس میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ عقیدہ توحید کی وضاحت کی ہے، اور سب سے اہم سورہ جو ہے اس میں عقیدہ سورہ اخلاص ہے، جسے سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے، کہ تمام جو سورہ توحید جو ہے پورے عقیدہ توحید کا نچوڑ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ عربی میں احد سے مراد وہ اکیلا جس کا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، یعنی اللہ تعالیٰ حسب و نسب سے پاک ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، یعنی اس کی ذات کے برابر اس کائنات میں کوئی موجود نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کا جو مکمل تصور دیا گیا ہے، وہ عقیدہ توحید کا تصور، یہ سورہ توحید جس کو سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے، اس میں مکمل طور پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہم قرآن پاک میں دوسری صورتیں پڑھتے ہیں، جس میں ایک آیت الکرسی ہے، جسے تمام آیتوں کی سردار کہا جاتا ہے۔ اگر اس کا آغاز دیکھیں تو کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی حی یعنی زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ یہ وہ صفات کہ زندہ، قائم رہنے والا، اونگ اور نیند سے پاک، یہ وہ صفات ہیں جو کسی اور میں موجود نہیں ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کے اختیارات میں اکیلا مانتے ہیں، کہ اس جیسی صفات کسی اور میں موجود نہیں ہیں، اس جیسے اختیارات کسی اور کے پاس موجود نہیں ہیں، اس کی ذات کا ہمسر کوئی نہیں ہے، اور یہی بات عقیدہ توحید کا نچوڑ ہے۔ عقیدہ توحید کا متضاد جو ہے وہ شرک ہے۔ شرک سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات یا صفات یا عبادات میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا جو ہے وہ شرک کہلاتا ہے، اور شرک جو ہے وہ ناقابل معافی جرم ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم سے مراد ہے کہ کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، تو اللہ تعالیٰ کے مقام میں کسی کو شریک کرنا جو ہے وہ ظلم کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 116 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ جس کا جو گناہ چاہے گا اس کا وہ معاف کر دے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ شرک جو ہے وہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر سکتا ہے کیونکہ وہ غفور ہے، وہ بخشنے والا ہے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شرک کرنے والے یعنی مشرکین کو نجس قرار دیا ہے، اور نجس سے مراد ہے کہ ناپاک لوگ، یعنی ظاہری نجاست ان کے اوپر نہ ہو لیکن شرک کی نجاست جو ہے وہ ان کو ناپاک کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات یا اس کے افعال، اس کے اختیارات میں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی ایک چیز میں بھی کسی کو شریک ٹھہرانا جو ہے وہ شرک ہے اور عقیدہ توحید میں خلل ڈال دیتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج آپ کو عقیدہ توحید کا مفہوم اور شرک کا مفہوم اور عقیدہ توحید کی اہمیت جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔